السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے غریب نوکر۔ ایک بہت بڑے شہر کے کنارے ایک شاندار حویلی تھی جہاں ایک بہت مالدار زمیندار اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس حویلی میں کام کرنے کے لیے بہت سے ملازم تھے، لیکن ان میں سب سے پرانا اور وفادار نوکر قاسم تھا۔ قاسم ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور پچھلے 15 سالوں سے اسی گھر کی خدمت کر رہا تھا۔ اس کا کام باغ کی دیکھ بھال سے لے کر گھر کے چھوٹے بڑے سودا سلف لانے تک پھیلا ہوا تھا۔ قاسم کی کل کائنات اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی اور بیمار بیوی تھی۔ وہ سارا دن حویلی میں جان مار کر کام کرتا تاکہ مہینے کے آخر میں اسے جو چند روپے ملیں ان سے وہ اپنی بیوی کی دوا اور بیٹی کی تعلیم کا خرچ اٹھا سکے۔ قاسم اتنا ایماندار تھا کہ اگر اسے سڑک پر گرا ہوا روپیہ بھی ملتا تو وہ اسے حویلی کے مالک کے پاس جمع کروا دیتا۔ ایک مرتبہ حویلی کے مالک کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ جاتے ہوئے انہوں نے گھر کی تمام ذمہ داری قاسم کے سپرد کر دی اور اسے ایک بڑی رقم دی تاکہ گھر کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ قاسم نے وہ بڑی رقم حفاظت سے اپنے پاس رکھی۔ اسی دوران قاسم کی اپنی زندگی میں ایک بڑا طوفان آ گیا۔ اس کی بیوی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ فوری آپریشن کے بغیر اس کی جان بچانا مشکل ہے۔ آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی جو قاسم کی وسعت سے باہر تھی۔ قاسم کے پاس اس وقت مالک کی دی ہوئی رقم موجود تھی جو الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ وہ یہ پیسے استعمال کر لے اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ سے کاٹتا رہے، لیکن پھر اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی کہ بیٹا، بھوکا مر جانا مگر کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ قاسم نے اپنی بیوی کی زندگی کے لیے وہ پیسے نہیں چھوئے بلکہ سارا دن شہر کے مختلف لوگوں سے ادھار مانگتا رہا، مگر کسی نے اس غریب کی مدد نہ کی۔ آخر کار اس نے اپنا چھوٹا سا کچا مکان گروی رکھ کر رقم کا بندوبست کیا اور بیوی کا علاج کروایا۔ جب مالک واپس آیا تو اسے تمام حساب کتاب بالکل درست ملا۔ مالک کو جب معلوم ہوا کہ قاسم نے اتنی بڑی ضرورت کے باوجود امانت کو ہاتھ نہیں لگایا اور اپنا گھر تک داؤ پر لگا دیا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ مالک نے قاسم کی اس عظیم قربانی اور وفاداری کے بدلے نہ صرف اس کا مکان چھڑوایا بلکہ اس کے علاج کا تمام قرض بھی خود ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے قاسم اس حویلی میں صرف ایک نوکر نہیں رہا بلکہ اسے گھر کے ایک فرد کی طرح عزت دی جانے لگی۔ اس کی غریبی تو دور ہو گئی مگر اس کی سادگی اور ایمانداری ہمیشہ پہلے جیسی ہی رہی۔ اخلاقی سبق: دیانتداری اور امانت داری کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔